مسلم لیگ کے رانا ثناء اللہ کا قرآن پہ حلف اٹھا کر شہریار آفریدی کے خلاف الزامات لگانا، اسی پر جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ کیا رائے رکھتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ جو بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سیاسی معاملات میں قرآن پاک کو بیچ میں لانا میرے خیال سے کسی مسلمان کے لیے بھی یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور دونوں طرف سے اگر آپ دیکھیں، اس سے پہلے بھی جب ان کی گرفتاری ہوئی تو جو حکومت نے انداز بیان اپنایا، اس کے بعد پھر جو ہوا میرے خیال سے بدقسمتی سے اس کیس کو میرے خیال سے شاید انا کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اب ہر حد کو پار کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک پارٹی قرآن پاک اٹھاتی ہے اور پھر دوسری بھی اٹھا لیتی ہے تو دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے نا، تو قرآن پاک کی سینٹٹی جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے معاملات میں قرآن پاک کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے۔ عدالت میں ہے چیز تو عدالت کے اندر آپ ثبوت دیں، بات کریں، جو بھی چیزیں عدالت کے اندر کریں، کورٹ کے اندر جو ہے سب پبلک کے اندر، پریس کانفرنس کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر قرآن پاک اٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات بالکل بھی نہیں ہے۔ رانا ثناء صاحب نے زیادتی کی ہے، اسپیکر نے ان کو موقع دیا ہے، اس میں انہوں نے بات کرتے کرتے قرآن کی بات بھی کر لی ہے۔ لہٰذا جب آپ قرآن اٹھا کے پوری قوم کے سامنے کوئی اگر الزام لگائیں گے تو جو جواب دے گا اس نے جواب تو دینا ہے۔ لہٰذا یہ زیادتی ہے رانا ثناء صاحب کی کہ ان کو اپنا ذاتی کیس خود لڑنا چاہیے تھا، پارلیمان میں قرآن نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ساری سازش میرے خیال سے رانا ثناء اللہ نے پری پلان یہ کام کیا، اور ایک دن وہ قرآن لے آئے تھے، اور اس کے بعد میرے خیال سے اس ملازم کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جس نے بغیر اسپیکر کی اجازت کے قرآن مجید کو قومی اسمبلی کے اندر لے کر آئے۔ اور یہ خواجہ اسد صاحب، اور میں بیک بینچز سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، وہ اشارہ کر رہے تھے، اور جب یہ آیا پھر اس کے بعد جب اتنی بڑی بات ہو جائے ایک ممبر کے اوپر، اور وہ وزیر بھی اس منسٹری کا، پھر انہوں نے اس کو کلیئر کیا کلمہ پڑھ کے کہ حکومت کا ان کے اس سازش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اب یہ بات کلیئر ہو گئی، عدالتی فیصلہ، عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ عدالت نے 18 تاریخ کو رانا ثناء اللہ صاحب کو پیش ہونا چاہیے، پیش ہو کے ٹرائل کا فیس کرنا چاہیے۔ میں یہی کہوں گی اسپیکر صاحب سے، پلیز آپ پہلے اس بزنس ختم کیجیے، اس کے بعد اس قسم کی باتوں کا اجازت دیجیے، کیونکہ یہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے بزنس کو۔ اتنے امپورٹنٹ ہمارے بلز تھیں آج، پرائیویٹ لوگوں کی بھی اور ساتھ میں سرکاری بھی، تو وہ سارا دن آج کا ضائع ہو گیا اسی جھگڑے میں، اور ہمارے بلز رہ گئیں۔ دونوں سائڈ سے، ایک سائڈ سے رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی اس سے بھی الف تھی، اور آج اس کو جواب بھی جو ہمارے منسٹر صاحب شہریار آفریدی صاحب آپ نے سنا ہوگا، اسی نے بھی وہی الف، اس نے کہا کہ میرا یا پرائم منسٹر کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، کوئی ہمارا کوئی اس میں کوئی ہم نے کوئی کوشش نہیں کی، نہ اس میں میری کوئی دلچسپی تھی یا پرائم منسٹر کی، نہ کوئی ہمارا پروگرام تھا۔ چونکہ این ایف ایک ادارہ ہے اور وہ خود اپنے طور پہ تحقیقات کر رہا ہے، تو یہ این ایف کا کیس تھا، بلکہ یہ اسمبلی میں لانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، چونکہ یہ اسمبلی کے اندر کا، چونکہ باہر کا ایک معاملہ تھا اور آلریڈی عدالت میں کیس چل رہا ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے تو حلف اٹھا دیا تھا، لیکن آج شہریار آفریدی صاحب نے بھی اسی کا جواب دیا، اور حلف اٹھا کے اس نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میری کوئی انٹرفیئرنس اس میں نہ میری ہے نہ پرائم منسٹر کی ہے۔ آج پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، اور سارے ممبران جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ ان کی دونوں کی صفائیاں سنتے رہے بیٹھ کے۔ ظاہر بات انہوں نے لیجسلیشن کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا کام بھی یہی ہے، تو اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسپیکر صاحب کو میں اس چیز کی توقع کر رہی تھی کہ ایک ہاؤس جو ہے ایک تجربہ کار شخص چلا رہا ہے، تو ہم سمجھے تھے کہ وہ اچھا جو ہے اس کو چلائیں گے، لیکن انہوں نے یہ غلطی کر دی کہ شہریار صاحب کو جو ہے پرسنل ایکسپلینیشن کے لیے ٹائم دے دیا، اور انڈرسٹوڈ تھا کہ جو ہے معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب رانا ثناء کا انہوں نے تو اس وقت بیان دے دیا، اور ان کا خیال تھا کہ شاید رانا ثناء نہیں آئیں گے، جب وہ پہنچ گئے اور انہوں نے پھر جب اپنی باتیں بیان کی، اس طرح سے قرآن شریف کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ قرآن شریف کی ایک اپنی حرمت ہے، ایک اپنی عزت ہے، اور اس طرح سے آپ جو ہے ان چیزوں کو اگر لے کے آئیں گے، ایکسپلائٹ کریں گے تو غلط بات ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اپنے خلاف مقدمے کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین عابد علی کے ساتھ فیصل مقصود، A1 ٹی وی، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ MCB برق رفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے، کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیر رہے ہیں۔ دبئی میں ہی تو ہو گئی پاپا۔ بیرون ملک سے پاکستان فری اور فوری رقم بھجوانے کا بااعتماد ذریعہ MCB برق رفتار، جو دے آپ کو ملک بھر کے ATMs اور 1350 سے زائد MCB برانچز سے رقم وصول کرنے کی سہولت۔ MCB برق رفتار سے بھیجی گئی رقم MCB لائٹ والیٹ یا MCB آسان ریمیٹنس اکاؤنٹ میں بھی وصول کریں اور اپنی زندگیاں سنواریں۔ MCB برق رفتار، فوراً سے فوری۔ MCB بینک فار لائف۔